अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ताहिर चौधरी ऑफिशियल। तो जनाब, सर्दियां आ चुकी हैं और जब सर्दियां आती हैं तो अंडा हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात में बहुत अहमियत इख्तियार कर लेता है। और यकीन मानिए कि ये कुदरत का ऐसा खूबसूरत तोहफ़ा है इंसानियत के लिए। लेकिन मैंने अपनी पिछली 35 साला क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा है कि जब हम किसी भी मरीज़ को पूछते हैं कि क्या आप अंडे खाते हैं, तो ज़्यादातर लोग हमें बड़े फ़ख्र से ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हाँ अंडा तो मैं खाता हूँ, लेकिन सुबह मैं 2 अंडों की सफ़ेदियाँ खाता हूँ, जर्दी नहीं खाता। और अगर हम किसी को ये कहें कि जनाब आप अंडे खाया करें, तो उसका भी आगे से सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब, अंडा जो है वो जर्दी समेत खाना है या सिर्फ सफ़ेदियाँ खानी है। पता नहीं ये हमारे माशरे में कहाँ से ये एक ऐसा एक तसव्वुर जो है वो तक़वियत पकड़ गया कि अंडा जो है वो कोलेस्ट्रॉल के साथ खाएंगे तो वो बुरा है, और कोलेस्ट्रॉल के बगैर खाएंगे तो वो जर्दी के साथ खाएंगे तो बुरा है, और जर्दी के बगैर खाएंगे, सिर्फ सफ़ेदियाँ खाएंगे तो ज़्यादा अच्छी होती हैं। अभी हम इसका थोड़ी देर में जायज़ा लेते हैं कि इसमें कितनी साइंटिफिक हकीकत है। लेकिन सवाल ये है कि ये ऐसा हमारे मरीज़ क्यों सोचते हैं और क्यों वो अंडे की जर्दी से ख़ाइफ़ हैं। मैंने जब भी किसी मरीज़ से ये पूछा कि जनाब आप अंडे की सफ़ेदियाँ क्यों खाते हैं और जर्दी क्यों नहीं खाते, तो उनके अमूमन 2 जवाबात होते हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। उसमें पहला जवाब तो ये होता है कि डॉक्टर साहब, अंडे की जर्दी हम इसलिए नहीं खाते कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और दूसरा जवाब ये होता है कि डॉक्टर साहब, अंडे की जर्दी हम इसलिए नहीं खाते कि इससे खून गाढ़ा हो जाता है। आइए ज़रा आज साइंटिफिक बुनियादों पे इन 2 तवहमात को डिसेक्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है। चलिए, पहला जो सवाल है कि अंडा जो है अगर हम जर्दी समेत खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो हमने जैसे पिछली वीडियोज़ में जिक्र किया था कि आपका 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल जिस्म के अंदर बनता है। इस 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल का 80% कार्बोहाइड्रेट से बनता है। और आप बखूबी आगाह हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जब हम इसकी बात करते हैं, इसमें चीनी, गुड़, शक्कर, स्टार्चेस, मैदा, तमाम बेकरी आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड, बोतलें, जूसेस, चाहे वो फ्रेश हैं या जो हैं आर्टिफिशियल हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। तो 80% तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो कार्बोहाइड्रेट से बनता है, और जो 20% है वो सिर्फ आपकी डाइटरी फैट के साथ बनता है। तो जो 20% आपकी डाइटरी फैट के साथ बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल, तो उसकी जो बहुत ही एक मामूली मिकदार है जो टोटल कोलेस्ट्रॉल के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। तो इससे फ़ौरन मुझे एक बड़ी एक पुरानी किसी जगह पड़ी हुई बात याद आई कि ये डबल रोटी के ऊपर पड़ा हुआ जो मक्खन है वो बुरा नहीं है, बल्कि उस मक्खन के नीचे पड़ी हुई डबल रोटी बुरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो डबल रोटी के अंदर होते हैं, और 80% कोलेस्ट्रॉल जिस्म में जो बढ़ता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बनता है। और जो आपका जो मक्खन है वो तो सिर्फ 20% कंट्रीब्यूट करता है, और वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल की एक बहुत ही मामूली सी मिकदार को बढ़ाता है। आगे चल के हम उस पर भी बात करेंगे अगली वीडियोज़ में कि ये जो 20% बढ़ता है क्या ये हार्ट अटैक करता है या नहीं करता, ये एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो अब ये बात यहाँ पे तय हो गई कि जो कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म में बनना है वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बनना है, वो फैट्स के साथ इतना नहीं बढ़ना। जब आप सिर्फ अंडे की सिर्फ सफ़ेदी खाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको उससे सिर्फ प्रोटीन्स मिलेंगी, लेकिन आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा। अब दूसरा जो सवाल है वो ये है कि जनाब डॉक्टर साहब, आपका जब आप हमें ये कहते हैं कि जी जो अंडा है वो आपने पूरा खाना है और जर्दी समेत खाना है तो इससे खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा हो जाता है या नहीं हो जाता, इसको हम बड़े ही एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि आप एक गिलास पानी का लें और उसके अंदर घर में पड़ा हुआ कोई भी ऑयल डाल दें, कुकिंग ऑयल डाल दें, उसके अंदर सरसों का तेल ले लें, आप घी मक्खन जो है वो ले लें और उसको उसके अंदर डाल दें, और फिर ये नोट करें कि क्या ये जो है पानी के अंदर आपका जो फैट है वो हल होता है। हल होगा तो वो पानी गाढ़ा होगा ना, तो ये कभी भी आपको हल होता हुआ उसमें नज़र नहीं आएगा। अच्छा, आइए अब हम इंसानी ब्लड का जायज़ा लेते हैं। इंसानी जो ब्लड है
ہیومن بلڈ جو ہے وہ اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں میجر. ایک اس کا سالڈ پورشن ہے اور ایک لیکوڈ پارٹ ہے. سالڈ پورشن جو ہے وہ 45% کے قریب ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کے ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس ہوتے ہیں. جبکہ جو باقی کا 55% ہے وہ پلازما کے اوپر ہوتا ہے، اور پلازما جو آپ سبھی کو پتہ ہے کہ وہ لیکوڈ پارٹ ہے بلڈ کا. اب یہ جو پلازما ہے یہ 92% واٹر ہے، 92% جو پلازما کا ہے وہ پانی پہ مشتمل ہے. اور اب ہم نے پیچھے ایک اصول طے کر لیا ہے کہ فیٹ جو ہے وہ پانی میں سالبل نہیں ہے. تو جب ہم انڈا زردی سمیت کھائیں گے تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بلڈ کے اندر شامل ہو کے اس کی جو کولیسٹرول ہے یا اس کی جو اس کے اندر فیٹس ہیں انڈے کے اندر جو زردی کے اندر ہے، تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کبھی بھی آپ کے خون کو گاڑھا نہیں کرتے؟ تو یہ تو تھی دو سائنٹیفک بیسز جس میں ہم نے بڑی مطلب ہے کہ ایک سادہ سے انداز میں سمجھنے کی کوشش کی ان کو، کہ نہ تو اس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے اور نہ ہی اس سے خون گاڑھا ہوتا ہے. آئیے اب ہم انڈے کا جائزہ لیتے ہیں. انڈا سفیدیوں پہ مشتمل ہوتا ہے اور زردی کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. اب وہ تمام افراد جو صرف اور صرف سفیدی کے شوقین ہیں تو یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ لیں کہ جتنی زیادہ آپ سفیدی کھائیں گے انڈے کی، جتنی زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو آپ کے جسم میں سوزش کا عمل جسے ہم انفلیمیشن کہتے ہیں یہ بڑھتا جائے گا. کیونکہ پروٹینز جو ہیں جب آپ مناسب مقدار سے زیادہ لیں گے تو یہ آپ کے جسم میں انفلامیشن کا عمل بڑھائیں گی، اور یہ انفلامیشن کا عمل ہے جو کہ ہماری 7-8 کرونک میٹابولک ڈیزیزز جو ہیں ان کا پیش خیمہ ہے. اور اس کی وجہ سے ان تمام جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں 7-8 جو کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت سرایت کی ہوئی ہیں، چلیں میں ان کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ تمام 7 یا 8 بیماریاں جو ہیں یہ مرہون منت ہیں جسم میں سوزش کے ساتھ. صرف سوزش نہیں، اور بھی بے تحاشا عوامل ہیں، لیکن سوزش اس میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے. یہ جو 8 بیماریاں ہیں جو موجودہ دور کے پلیگز ہم ان کو کہتے ہیں، پلیگز آف پراسپیرٹی، جو کہ ہمیں خوشحالی کے ساتھ ملے ہیں، اس میں بلڈ پریشر، شوگر، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، کولیسٹرول یا ڈسلیپیڈیمیا، اس کے علاوہ فیٹی لیور ڈیزیز، پولیسسٹک اووری ڈیزیز جو کہ خواتین میں ہوتی ہے، اریکٹائل ڈسفنکشن، آپ کی بھولنے کی بیماری، ڈیمینشیا اور ایون کینسر. یہ تمام 8 بیماریاں 85% جو بجٹ ہے ہمارا ہیلتھ کا وہ کھا جاتی ہیں. اور یہ ساری جو ہیں ان میں کسی نہ کسی طریقے سے سوزش یا انفلامیشن کا عمل دخل ہے. اچھا، اب جو اس کے برعکس آپ کا جو انڈے کی زردی ہے وہ کیا ہے؟ زردی کے اندر آپ کے فیٹس ہیں اور اس کے اندر آپ کی پروٹینز ہیں. انڈے کی جو سفیدی ہے اس کی نیوٹریشنل ویلیو بہت کم ہے ان ٹرمز آف کیلوریز. یہ اتنی زیادہ نیوٹریشن والی چیز نہیں ہے، کیلوریز اس میں کیلورک ویلیو اس کی بہت کم ہے. لیکن جو زردی ہے اس کی کیلورک ویلیو بہت ہائی ہے. کیوں ہائی ہے؟ اس کے اندر فیٹس بھی ہیں، اس کے اندر پروٹینز بھی ہیں، اس کے اندر ہمارے مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جو کہ منرلز اور وائٹامنز ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ایک بہت اہم جزو کولین ہے. کولین وہ ایک جزو ہے نیوٹرینٹس کے اندر جو کہ ہماری برین ہیلتھ کے لیے، ہماری میموری کے لیے، ہمارے موڈز کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. تو جب بھی آپ ان دونوں کو ملائیں گے انڈے کی نیوٹریشنل ویلیو بھی بڑھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تمام اسینشلز مائکرو نیوٹرینٹس بھی ملیں گے، منرلز، وائٹامنز اور اس کے ساتھ کولین. اچھا، اس کے علاوہ جب آپ پروٹین اکیلی کھائیں گے تو آپ کے جسم کے اندر یہ پروٹین آپ کے مسل کے اندر اس سے اتنی طاقت نہیں لے کے آئے گی. اس کے اندر طاقت کا عنصر تبھی بڑھے گا جب آپ پروٹینز کو زردی کے ساتھ استعمال کریں گے، انڈے کی پروٹین کو زردی کے ساتھ استعمال کریں گے. جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو آپ کی باڈی بلڈنگ کیپیسٹی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مسلز کی انرجی جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ صرف سفیدی کھاتے ہیں اور اس کے اندر زردی شامل نہیں کرتے تو آپ کے نظام ہضم کا ایک اہم جزو ہے جس سے آپ اپنے نظام ہضم کو جو ہے محروم کر دیتے ہیں. اور سفیدی کے بجائے جب آپ صرف سفیدی لیں گے تو آپ کو اس کو ہضم کرنے میں، ڈائجسٹ کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی بنسبت جب آپ اس سفیدی کو زردی کے ساتھ ملا کے کھائیں گے. اور ہمارے تمام وہ بچے جو باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں
اور ان کے انسٹرکٹرز نے، ان کے ٹرینرز نے ان کو یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ تم لوگوں نے کبھی بھی جو ہے وہ انڈے کی زردی نہیں کھانی اور صرف سفیدیاں کھانی ہیں 12 14 14. تو ایک تو انفلیمیشن کا عمل بڑھے گا، آپ کے مسلز میں وہ طاقت نہیں آئے گی جو پورے انڈے کے ساتھ آتی ہے. اور دوسری بات، یہ بہت آسان زبان میں، اور آج ایک آپ نے لیے ایک بات کو اپنے پلے باندھ لیں کہ قدرت نے کبھی بھی دنیا میں پروٹینز کو فیٹ کے بغیر نہیں بھیجا. آپ کسی بھی جانور کا انڈا لے لیں، کسی بھی جانور کا گوشت لے لیں، یہ ہمیشہ پیکیج ہو کے اکٹھے آتے ہیں. تو ہمیں ان کو علیحدہ نہیں کرنا چاہیے. اس کو قدرت نے اگر اکٹھا پیکج کیا ہے انڈے کے اندر، گوشت کے اندر اور بہت ساری چیزوں کے اندر، تو پھر اس کو ہمیں ایسے ہی لینا ہے. اور آخر میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے ان تمام دوست ڈاکٹرز کے سے جو ہیں وہ ان سے میں گزارش کروں گا، اور خاص طور پہ ہمارے وہ دوست جو کہ کارڈیالوجی میں ہارٹس کے مختلف یونٹس کے اندر مریضوں کو صبح شام ان کا گھی مکھن، ان کے انڈے کی زردیاں بند کر رہے ہیں. خدا کے لیے اس کانسیپٹ سے اب باہر آ جائیے. مریضوں کو انڈا کھانے دیں، ان کو اچھی کوالٹی کا مکھن اور دیسی گھی کھانے دیں. اس سے نہ تو ان کا کولیسٹرول بڑھتا ہے، نہ ان کی ہارٹ ڈیزیز بڑھتی ہے. یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اگر کسی دوست کو اس پہ اعتراض ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں آ کے وہ اپنی رائے کا اظہار کرے، اور میں اس کو کوشش کروں گا کہ اس کو سائنٹیفک طریقے سے اور ایویڈنس کے مطابق اس کو کنونس کرنے کی کوشش کروں. تو مجھے امید ہے کہ آج آپ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ لرن کیا ہوگا، اور اب آپ انڈوں سے خوفزدہ نہیں ہوں گے. سردیاں انجوائے کیجئے، اور تمام باقی غذاؤں کے ساتھ انڈے کو بھی انجوائے کیجئے، لیکن زردی سمیت. السلام علیکم.